بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر مستقبل کی جھلک 5ویں نظم ہے، جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ اس کے پہلے 4 پارٹس پہ ہم نے بات کر لی تھی، مینس پہلے 8 اشعار پہ ہماری بات ہو گئی تھی۔ تو آج اس کا شعر نمبر 9 اور 10 یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا شعر نمبر 9 دیکھیے آپ، کہ جس میں شاعر مولانا ظفر علی خان یہ کہتے ہیں کہ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ اس بشارت کو، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، کہتے ہیں کہ اس بشارت کو نہ سمجھو دل خوش کن قیاس، دل کو خوش کرنے والا خیال، دل کو خوش کرنے والا کن قیاس، دل کو خوش کرنے والا ایک خیال۔ کہتے ہیں یہ جو میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، اس کو آپ دل کو خوش کرنے والا خیال تصور نہ کیجئے، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، جس کو سن کے جو ہر مسلمان ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کو صرف خیال نہ سمجھیں بلکہ اس کو حقیقت سمجھیں۔ اور یہ وہ آپ نے کون سا کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ عنقریب ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا، غیرت کی بجلیاں ہیں وہ ہر طرف تڑپیں گی، جس سے حق واضح ہو جائے گا، جو باطل ہے وہ چھپ جائے گا۔ محمود غزنوی جیسے اس طرح کے جو نوجوان ہیں وہ ہر جگہ پیدا ہوں گے، جس کا رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمان اپنی دوبارہ امن اور سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، ان کو کھویا ہوا ان کا جو مقام ہے وہ واپس مل جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عنقریب ہی وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں اور ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان میں آزادی کے نغمے گونجیں گے، مراد وہاں لوگ اپنی جو عبادات ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں کریں گے، وہ کسی قید میں نہیں رہیں گے۔ عنقریب ہی وہ وقت، یہ ساری وہ مطلب کہ بشارتیں دے رہے تھے کہ آنے والے دور کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، جو میں نے آپ کو خوشخبری دی ہے، اس خوشخبری کو صرف دل کو خوش کرنے والا خیال تصور نہ کرو، جس کو سن کے ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، یہ جو میں نے آپ کو پیشن گوئی کی ہے، دیکھیں مولانا ظفر علی خان یہ ایک ایسے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو گاڈ گفٹڈ چیزیں ودیت ہوتی، گاڈ گفٹڈ تھے، مطلب کہ ان کو بڑی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی تھیں۔ یہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ایک مدبر اور عام فہم نہیں بلکہ خوش فہم بھی، عام فہم بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ علم رکھنے والے ایک دانشور بھی تھے۔ تو ان کا اخبار بھی نکلتا تھا زمیندار، اور انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے جو ان کے من میں آیا ہے، انہوں نے وہ حق سچ بولا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، ان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا، ان کو تنگیاں برداشت کرنی پڑ گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اپنی ایک عقل سے، اپنے شعور سے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ اس طرح کا وقت ہوگا کہ جس میں جو مسلمان ہیں وہ آزادی کی، سکون کی، امن کی زندگی گزاریں گے۔ جب انہوں نے سارا کا سارا وہ والا وقت دیکھا اور انہوں نے اپنی شاعری میں وہ ساری چیزیں بیان کر دیں، اور یہی وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جو بات میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کو آپ نے جسٹ کہ خیال تصور نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں نا، میری اس خوشخبری کو محض دل کو لبھانے والی بات نہ سمجھا جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو خوشخبری دی ہے، یہ صرف اس کو دل کو لبھانے والی، دل کو حوصلہ دینے والی، دل کو تسلی دینے والی بات نہ سمجھا جائے۔ میں چشم تصور سے بیان کرتا حقیقتیں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں چشم تصور سے جو میں نے بیان کی ہیں نا باتیں، وہ میں ساری حقیقتیں دیکھ رہا ہوں۔ عنقریب دیگر مسلمان اس کا مشاہدہ کر لیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے جو باقی مسلمان ہیں وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیں گے، اور اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ کہتے ہیں اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ دیکھیں اگر رات پڑتی ہے تو صاحب دن بھی ہونا ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے جیون کڑوی میٹھی باتوں سے، سحر تو ایک روز ہونی ہے، کیوں ڈرتا ہے راتوں سے۔ کہ اگر رات ہے تو دن بھی ہوگا، اگر زوال ہے تو عروج بھی ہوگا، اگر ان لوگوں نے ظلم و ستم کیے ہیں تو وہ وقت بھی دور نہیں کہ امن اور سکون کی زندگی بھی ہم گزاریں گے۔ تو یہی انہوں نے خوشخبری دی۔ تو اب ان کے شعری حوالہ جات آپ دیکھیے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے،
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، کتابیں یہ آغاز ہے، یہاں تک شعر، کتابیں ملت کی پھر شہرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، میں سن رہا ہوں اسے جو دکھائی نہیں دیتا، میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی نہیں دیتا، کہتے ہیں میں وہ سن رہا ہوں جو دکھائی نہیں دیکھتا، اور اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہوں جو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ 9واں شعر تھا، اور یہ 10واں شعر دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ شعر ہے اس نظم کا کہ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سچ ہے میرا حرف حرف، کہتے ہیں میں نے جو بات کی ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور کہتے ہیں جس کو اس میں شک ہے آج، اور آج کے دن جس وقت یہ بات کرے، کہتے ہیں جس بندے کو آج میری اس بات پہ شک ہے، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا، ہم داستاں ہم خیال، کہتا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اور جس کو میری اس بات میں کوئی شک ہے آج کے دن، تو آپ دیکھ لینا آنے والے وقت میں وہ بندہ میرا ہم خیال ہوگا، جس طرح کی میری سوچ ہے اس کی وہی سوچ ہو جائے گی، جس طرح کی میں نے بات کی میری ہر بات کو ایکسیپٹ کرے گا، میری ہاں میں ہاں ملائے گا۔ مولانا ظفر علی خان یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ جو فرنگی قوم ہے ان کے خلاف بڑھ چڑھ کے مطلب کہ نعرے لگائے، ان کے خلاف انہوں نے نعرہ بازی کی، میز ان کے خلاف آپ بولے، آپ نے زمیندار اخبار میں ان کے خلاف لکھا، آپ نے اسپیچ ان کے خلاف لکھی، آپ نے تقاریر ان کے خلاف کی، آپ نے شاعری ان کے خلاف کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا، آپ کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو کئی پرابلمز، کئی مسائل اور بھی مطلب کہ ایسے آن گرے جس میں ایک عام انسان ہو تو وہ تو بہت جلدی اپنی کایا پلٹ لے، وہ تو بہت جلدی یو ٹرن لے لے، تو لیکن مولانا ظفر علی خان نے ایسا نہیں کیا، اور جس بات پہ ٹک گئے اس بات پہ ٹک گئے، جس بات کو حق جان لیا، اور وہ جو بات کہہ دیتے تھے ایمان کی آخری حد تک اس پہ قائم رہنے والے انسان تھے۔ تو اب دیکھیے، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، میں نے ایک ایک جو ان سا لفظ بولا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور جس بندے کو آج اس پہ شک ہے نا کہ عنقریب ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ میری ایک ایک بات کو ایکسیپٹ کرنے والا ہوگا اور میرا ہم خیال ہوگا، مطلب کہ میرے جیسا وہ مائنڈ رکھنے والا ہوگا، جو بات میں نے کی وہی۔ تو یہ مولانا ظفر علی خان آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف بات کرتے تھے، جو ان کی ہاں کے ساتھ ہاں نہیں ملاتے تھے، کہ آنے والے وقت میں انہوں نے ساری یہ پیشن گوئی کی کہ ہم زوال کی زندگی گزار رہے ہیں، زوال کے بعد ہم امن اور سکون کی، ہم عروج کی زندگی بھی گزاریں گے، اور پھر دھرتی نے اور پھر اس وقت نے اور ان لوگوں نے، اس سورج نے، اس چاند نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، یا ان لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، ہم زوال کے بعد ہم نے عروج کی زندگی گزاری اور الحمدللہ ہم عروج کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات کی تھی۔ اس کا اب مفہوم دیکھیں دوسرے لفظوں میں کہ جس شخص کو آج میری باتوں میں شک ہے وہ کل جان لے گا کہ میرا ایک ایک حرف سچ تھا، اور وہ شخص میرا ہم خیال بھی ہو جائے گا، وہ کہے گا ہاں جی جو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ان کا ایک ایک لفظ جو ان سے ہے وہ حق ہے۔ تو یہ شعری حوالہ آپ دیکھیں ان کے کہ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعمیر دیکھ، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ۔ اور نیکسٹ شعر ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سماپ پا ہو جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس نظم میں ہمارا لاسٹ پارٹ تھا مستقبل کی جھلک، 9واں اور 10واں شعر، اس کے 5 پارٹس پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے دیکھیں لیکچر دیے گئے ہیں، جس سے پہلے والے 4 لیکچر وہ بھی مستقبل کی جھلک پہ ہیں۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔